أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. معزز سامعین، یہ جو درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اور جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں تو خاص طور سے سب سے پہلے ان سب سورتوں کے معنی اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. تو چنانچہ ہم آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے معنی آتے ہیں اوپننگ کرنے والی، افتتاح کرنے والے. چونکہ یہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اس سے اوپننگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس سورت کے 4 نام اور ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونے ضروری ہیں. نمبر 1 الکافیہ، نمبر 2 الشافیہ، نمبر 3 ام القرآن، نمبر 4 اساس القرآن. اس سورت کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ اس سورت میں جو شروع کی 3 آیتیں ہیں تو اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. چوتھی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں وہ اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اور اخیر کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے. یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ نہیں، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اس کے اندر ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے. صاف صاف اس صورت میں ہمیں مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے. مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بادشاہ سے کچھ مانگیں یا کسی بڑے آدمی سے آپ کچھ مانگیں گے تو آپ پہلے اس کی تعریف کریں گے کہ آپ تو ایسے ہیں، اس کے بعد ہی تو کچھ کہیں گے نا. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں کا، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے، فرشتے، جتنی بھی زمین کی مخلوق ہیں، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. یہ 2 ورڈ استعمال ہوئے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے الرحمن سب پر مہربان ہے. یہاں پر جو ہے کافروں پہ بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ان کو بھی جو ہے طرح طرح کی نعمتیں دی جا رہی ہیں، تو یہ الرحمن کی وجہ سے. لیکن الرحیم کا لفظ جو ہے وہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. جو اللہ کی مانے گا اس پر رحم کیا جائے گا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا بھی مالک ہے وہ. قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا اس دن کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں.
اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کی عبادت کریں، اس کے بعد ہم جو ہے اپنا کام کریں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس میرا فلاں کام ہو جائے تو انشاءاللہ میری نماز شروع ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی شروع ہو جائے گی، بس میرا فلاں کام ہو جائے، تو وہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہو، اللہ کی عبادت کی جائے کہ ٹھیک ہے ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ دوسری آیت میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین سچے لوگ، شہداء نبی اور صالحین۔ تو گویا ہم کہنا ہی چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر، اور ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلا، نیکوں کے طریقے پر چلا، شہداء کے طریقے پر چلا، صدیقین سچوں کے طریقے پر چلا، ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ عبادت جو کی جائے اللہ تعالیٰ کی، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ روزہ اور نماز صرف روزہ رکھ لیا یا نماز پڑھ لی، بلکہ عبادت نام ہے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، استحضار ہو اللہ تعالیٰ کا۔ اسلام میں عبادت کا صرف جو ہے 2-3 تصور نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے گا یا جو تلاوت کرے گا وہی عبادت ہے، یا جو روزہ رکھے گا وہی عبادت ہے، بلکہ آپ کسی کو کچھ گفٹ کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر گفٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تہادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی، تو یقیناً اس پہ ثواب ملے گا۔ آپ جوتے پہن رہے ہیں، آپ نے بے خیالی میں پہن لی، آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں، لیکن آپ جو ہے سنت سمجھ کر پہلے دایاں پاؤں ڈالیں تو یقیناً وہ آپ کا ثواب کی ریٹ ہو جائے گا، آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا، وہ آپ کی عبادت بن جائے گی۔ آپ ایسے ہی سو جاتے ہیں، موبائل چلاتے چلاتے سو گئے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن آپ نے موبائل ایک طرف رکھ کر دعا پڑھ کر اور کچھ صورتیں پڑھ کر آپ سو گئے اللہ کا نام لے کر، اور آپ تہجد کا ارادہ کر کے سو گئے کہ انشاءاللہ میں تہجد پڑھوں گا، آپ کا سونا بھی عبادت بن گیا۔ کس قدر آسان دین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کس قدر آسان۔ انسان چاہے تو 24 گھنٹے عبادت میں رہ سکتا ہے اور اپنے سارے کام کر سکتا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، تو وہ آدمی کیا سوچے کہ بیوی کا حق ادا کرنا یہ اسلامی حق ہے، اسلام کہتا ہے بچوں کو اچھی طرح پالا جائے، تو میں اس کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے، تو یقیناً اس کا وہ کام کرنا یہ عبادت بن جائے گا۔ وہاں پر نمازوں کا خیال رکھا جائے، اگلی نماز کا انتظار کیا جائے، ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز کا انتظار کیا جائے۔ کس قدر آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ فری میں دے دیا گیا، ہم نے کوئی محنت مشقت نہیں کی اس کو پانے کے لیے، بلکہ ہمیں یہ خاندانی طور پر مل گیا۔ صحابہ کو جو یہ دین ملا تھا وہ محنت سے ملا تھا، مشقت سے ملا تھا، مار کھائی تھی، طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی تھی اپنے دشمنوں کی طرف سے، تب ان کو قدر ہو گئی تھی۔ قرآن شریف کے اندر ایک اور آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو۔ تو راستہ ایک ہے،
یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے منزل تو ایک ہے لیکن راستے انیک ہیں، جانا وہی ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ راستہ بھی ایک ہی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہی میرا راستہ ہے سیدھا، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو دوسرے راستے ہیں ان پر مت چلو، ان کی پیروی مت کرو۔ تو اس صورت سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ جیسے ہم کسی سے کوئی کام کرانا چاہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک لفظ میں ساری دعا مانگ لی ہم نے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اور الحمدللہ، الحمد کا جو لفظ آیا ہے یہ لفظ ایسا ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے اگر دنیا کی ساری نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں، کتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، سب کی سب ایک شخص کو مل جائیں، لیکن وہ الحمدللہ اس پر کہہ لے، تو یہ الحمدللہ کہنا ان تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جو بھی ہمیں نعمت ملے اس پر ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ تو ہمیں کیا پیغام ملا اس صورت سے؟ بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آگے والی آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں گویا۔ تو اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور چاق و چوبند ہو کر نماز پڑھیں گے، دھیان رہے گا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، تو ہماری نماز میں خشوع کیوں نہیں آئے گا؟ آٹومیٹکلی آئے گا کہ ہمیں جب معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استحضار کے ساتھ اس صورت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں دعا کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔